السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سبق بڑے شوق، لگن اور محبت سے یاد کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی استعانت سے، اس کی مدد سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم آج پھر اپنے سبق کو پڑھ سکیں، اس قرآن کے مفہوم اور معنی پر غور کرنے کی کوشش کر سکیں اور اس کی برکات اور فیوز کو سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور قبروں میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پر قبول و منظور فرما کے ہمارے والدین کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہمیں، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھ سے بخشش اور مغفرت کی طلب رکھتے ہوئے اس قرآن کو ذوق اور شوق سے سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس عمل کو ریاکاری سے ہمیشہ پاک رکھنا، اس غلطیوں سے بچائے رکھنا، اور اے اللہ اسے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دینا، بلکہ ہمارے والدین، ہمارے اقربین، ہمارے ساتھی، دوست جو ہم سے بچھڑ گئے، ہمارے رشتہ دار، اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ اس عمل سے خوش ہو کر ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دینا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی استعانت سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لاہم ان سے، لا قطعاً نہیں، تفسدوا تا تم، فسد یفسد فساد کرنا، لا نا فی الارض زمین پر، قالو کہتے ہیں، انما یقیناً، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمْ انہیں، لا تفسدوا مت پھیلاؤ فساد، فی الارض زمین پر، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف، محض، حقیقتاً، بلا شبہ، یقیناً، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا جو انسان کا ایک ذہنی فطور کی علامت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ خود قتل کر کے آپ اوروں سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہوا، کہ فساد فی الارض خود کر رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصل میں فساد سے مراد کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اپنی رسالت کا حق ادا کیا۔ حق یہ ہے کہ ہر بات کو جیسے وہ بتا رہے ہیں ویسے ہی مان لیں، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا نفس کچھ بھی نہیں۔ اگر جو ہمارا دین ہے، جو اللہ نے پورا ایک منشور اور ایک پورا طریقہ بتا دیا، اس میں کوئی من مانی کی کوشش کرتا ہے تو دراصل وہ فساد کرتا ہے۔ یہ ساری صورتحال مدینہ میں ہے۔ مشرکین مکہ سیدھے دشمن۔ مدینہ میں صورتحال یہ تھی کہ یہودی بھی تھے اور یہودی وہ بھی، اور وہ جو ایمان لے آئے، ایمان کی چاشنی اور حلاوت محسوس کر لی، لیکن اس کے بعد دنیاوی مفادات ان کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے،
اور انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا. یہ ان کے بارے میں اصل میں کہ وہ کیا کرتے تھے، دلی ہمدردیاں کفار اور یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مسلمانوں میں رہتے تھے، مسلمان بن کے جاسوسی کرتے تھے، ضعیف الاعتقاد اور نو مسلموں کو برگشتہ کرتے تھے، جنگ ہوتی تو اس صورت میں غداری کرتے، لگائی بھجائی کرتے، اور کہتے یہ تھے کہ ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو شیر و شکر ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ کیا بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہیں مال سے بھی بڑی محبت تھی یہودیوں کو، اور یہودیوں کو یعنی یہ منافقین تھے اب ان کو جانوں سے بھی بڑی محبت تھی. جب انہیں کہا جاتا تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو بالکل ٹھوس ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فساد کرنے کی زمین پر. ہاں مل جل کے رہنا چاہیے، امن و سکون سے رہنا چاہیے، ہم تو صلح صفائی چاہتے ہیں. یہ لڑنا بھڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں، ٹکراؤ اور تصادم کیا فائدہ. اس طرح کی باتیں کرتے تھے تاکہ جہاد قتال ان سے بچ جائیں. حالانکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں تو چاہیے تھی، مصیبتیں تو جھیلنی تھی، مشقتیں تو برداشت کرنی تھی، لیکن یہ الٹ کام کرتے تھے. تو جب کہا جاتا تھا فساد نہ کرو، جا کے مشرکین مکہ سے ساز باز نہ کرو، یہودی علماء کے ساتھ روابط نہ رکھو، مسلمانوں کو راہ ہدایت سے بھٹکاؤ مت، تو کہتے تھے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا تھا ان سے لا تفسدوا، لا قطعا نہیں، مت، ہرگز نہ، تفسدوا تم فساد مت کرو، فی الارض زمین پر، قالو کہتے، جمع مذکر غائب فعل ماضی، انما کلمہ حسر ہے، سوائے اس کے کوئی اور حقیقت نہیں، یقیناً بلا شبہ، نحنو ہم مصلحون سواد لام رہا صلاح اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، سب کچھ جاننے والا، خیالات کی پرواز کو بھی ماپ اور جانچ لینے والا. اللہ کہہ رہے الا، یہ حرف تنبیہ ہے، کان کھول کے سن لو، خبردار. انہم، ان بے شک، ہم وہ یعنی یہ منافقین، ہم وہی تو ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، اور لیکن لا نہیں، یشعرون انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. الا جان لو، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو. اللہ تعالیٰ کھٹکار ہے، زور سے وارن کر رہا ہے. انہم بے شک وہ، ایک دفعہ ہم آ گیا، پھر ہم آیا یہ حسر کے لیے، زور اور شدت کو اور اس کو بات کی انٹینسٹی کو زیادہ ریئلائز کروانے کے لیے. الا جان لو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہیں فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، ظاہری بات ہے مرض بہت بڑھ چکا ہے، کفر و شرک نفاق یہی تو کچھ تھا مسلمانوں کے ارد گرد. اب اتنی بیماریاں ہیں تو علاج تو کرنا ہے، آپریشن تو کرنا ہے، اب اس میں مال بھی صرف ہوگا، جان بھی صرف ہوگی. تو یہ بات انہیں پسند نہیں تھی. اللہ کہہ رہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فسادی تو خود ہیں. ولیکن اور لیکن، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا، جب قیلا کہا جاتا ہے، قاف والم کہتے ہیں قول و قرار کہنا، قول بات، قوالا. وَإِذَا قیلا اور جب کہا جاتا ہے، اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لاہم ان سے، کن سے؟ یہ منافقین سے، آمنو ایمان لاؤ، یعنی راسخ الایمان ہو جاؤ، ایمان دل سے لاؤ، زبان سے تو کہہ دیا تھا انہوں نے، لاہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کاما جیسے، آمنا ایمان لائے، ناس لوگ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے
ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ قالو کہتے ہیں، انؤمنو آ حرف استفہام سوالیہ، آ کیا، نؤمنو نہ ہم، آمنو ایمان لائے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، سفہا بے وقوف لوگ، سین فار ہا صفیحہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ اللہ جواب دے رہا، اللہ کان کھول کے سن لو، خبردار آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک، ہم وہی تو ہیں سفہاء بے وقوف، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں ادراک نہیں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ایمان والے جو گھر بار چھوڑ کے آ گئے، مکہ سے ہر چیز، بیوی بچے پیچھے کفار کے حوالے کر دیے، جان مال ملے، کارخانے زمینیں ہر چیز چھوڑ کے آ گئے، پرواہ ہی نہیں کی، کس لیے آئے؟ ایک دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے۔ وہ صادق الامین، سابقون الاولین، جنہوں نے قربانیاں دی دین کی راہ میں، انہیں یہ بیوقوف سمجھتے تھے کہ جو اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے آ گئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی کسی بات کی، انہوں نے تو کتنے بیوقوف ہیں، کیا ہم ان کی طرح ہو جائیں، اپنا نقصان کر لیں، اپنا جان مال ضائع کر دیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا لَهُمْ ان سے، آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالوا کہتے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء، ان کی نظر میں تو جو ہجرت کر کے آئے تھے بے وقوف لوگ تھے، تو کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے صفیحہ بے وقوف، سفہاء اس کی جمع، بے وقوف ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء یہی تو بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون مگر انہیں پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا جب لقو وہ ملتے ہیں، لقو لام کافیہ، لقی لقو لقا ملاقات، وَإِذَا لقو ملنا، یہاں لقو جمع مذکر غائب فعل ماضی، وَإِذَا جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین اسم موصول جمع مذکر ان لوگوں سے، آمن جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یعنی جب ایمان والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، خالام واو خلا خلو یخلا، خلا یخلا، یخلو ہوتا ہے خالی خلوت، تنہائی، اکیلا پن، اور خلو الا کسی کے پاس اکیلے ہو جانا، کسی کے پاس تنہا ہونا۔ وَإِذَا جب خلو وہ تنہا ہوتے ہیں خلوت میں، الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کی، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہے، انما حقیقتاً، نحنو ہم مستہزئون ذرا دل لگی کرتے ہیں، ذرا ہنسی مذاق کرتے ہیں، ذرا ٹھٹھے بازی کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی من کی جو قدورتیں ہیں، حسد ہے، عناد ہے، تعصب ہے، ہٹ درمی ہے، اس کو عیاں فرما رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے بڑے بڑے بشرا اور سارے ایمان والے کہ ایسے ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن، تو کہتے ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ بتا رہا ہے بیوقوف تو یہ خود ہے، لیکن یہ ان کا طرز عمل کہ ایمان والوں کے پاس جا کے ایمان کا دعویٰ، کہ جب وہ ملتے ہیں، لقو ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، کہتے ہیں آمنا، نہ ہم ایمان لائے، لیکن طرز عمل
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ شین تو اور نون شطن. شطن کہتے ہیں جو دور ہو جائے. شیطان اسی سے نکلا ہے، شطن سے ہی، کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ایک شین واو اور تا شوت، اس کا مطلب حسد اور تعصب، اس آگ میں جلنا. چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کی وجہ سے، کہ اس کو اللہ نے مسجود ملائک کیوں ٹھہرایا؟ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا، تو اس کا نام شیطان پڑ گیا. نام اس کا عزازیل تھا، جن تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار قسم کا یہ جن تھا. تو اپنے وہ اعلیٰ مرتبے کی وجہ سے، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ نے جنوں کو جنگلات اور زمین پر بھیجا تو اس نے اپنے عبادت کی وجہ سے وہ مقام اس کو ملا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اس کو پرمیشن مل گئی تھی. تھا جن، یہ فرشتہ نہیں تھا. اس کا نام تھا عزازیل، پھر اس کا نام پڑ گیا ابلیس، بلا سے ابلسو محروم. اور اسی سے شیاطین کا مطلب ہے جو اللہ کی رحمت سے دور، بالکل دور چلا گیا. تو یہاں پہ شیاطین سے مراد علماء یہود ہیں اصل میں، کہ جب ملتے تھے اپنے شیاطین اپنے چیلو چانٹوں کے پاس، اپنے جیسے بد فطرت اخلاقی طور پہ دیوالیہ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے. کالو کہتے انا معکم، او ہم تمہارے ساتھ ہے. کیا ہو گیا ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جا کے. وہ ہم تو انما نحن مستہزئون، ہم تو ذرا ہنسی مذاق کے لیے جاتے ہیں، ہم تو دل پشوری کرنے جاتے ہیں، ہم تو ذرا دل لگی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو ان کی خبریں لے کے ان کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اصل میں تو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا، سب سے بڑا منافق مدینہ میں، دعوے یہ کرتا تھا کہ سب سے زیادہ عشق جیسے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور کہتا ہوں کہ کان کھینچتا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مان رہے ہو، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو. تو یہ جو سارے منافق یہودی تھے کہتے تھے، اس کو بڑی تھپکیاں دیتے کہ فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ. ہم تو ذرا ہنسی مذاق کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہماری نیت تھوڑی ہے، ہم کو ایمان تھوڑی لا رہے، ہم تو صرف جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بھی یستہزئ، ٹھٹھے کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا. ویمد، مد ہوتا ہے نا کھینچنا، ہم کہتے ہیں بولا دعالین، دعا لین اوپر مد ہے، آمین مد ہے، تو مدہ یمد کھینچنا، طول دینا. اللہ بھی یستہزئ، مذاق کرتا ہے بہم، ہم ان کے ساتھ، ویمدہم، مدہ یمد طول دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان کو یعنی ان منافقین کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، نافرمانی میں، یعمہون، وہ اندھے ہو رہے. میم دال در مدہ یمد، ڈھیل دینا. تو غین اور یا تغی، تغو، جیسے پانی سمندر ہے، سمندر جب بے قابو ہو جاتا ہے، اپنی باؤنڈریز کراس کرتا ہے تو کہتے طغیانی آ گئی ہے. دریا جب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، سرکشی کی موجیں یوں اٹھتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں، ہم کہتے طغیانی آ گئی ہے. اسی طرح انسان اللہ کا تابع ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو وہ طغیانی میں آ جاتا ہے، طغی، بغاوت ہو جاتی ہے اس کے اندر. اللہ یستہزئ بہم، یہ ہا زا اور یا، اس کا مطلب ہزی استہزاء. اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ بھی مذاق کر رہا ہے بھی ہم ان کے ساتھ. کیا مذاق ہے اللہ کا؟ اللہ کو ہنس رہے ہیں ان پہ؟ نہیں. وَيَمُدُّهُمْ، مذاق یہ کہ اللہ وہی چالے ان پہ لوٹائے گا. وَيَمُدُّهُمْ، اللہ ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، عین میم ہا، ایک ہوتا ہے عین میم یا آگے آئے گا، وہ ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، جس میں بصارت نہیں ہے، جس میں بصیرت نہیں ہے، وہ دل کا اندھا، عقل کا اندھا. یہ آمی ہا عین میم ہا، آمی ہا، دل کا اندھا، بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے جس میں، دل کا اندھا، عقل کا اندھا، شعور نہیں ہے. نظر تو آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لیکن دل کے اندھے تھے. آمہون،
اللہ ان کی سرکشی میں انہیں اندھا کر رہا ہے، یعنی وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ قرآن سامنے ہے، آیات کا نزول ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے، لیکن ان کے دلوں پر مہر ہے، اندھے ہو رہے ہیں۔ یا مہون ویمدہم، اور ڈھیل دے رہے اللہ ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، بھٹک رہے، اندھے ہو رہے ہیں، آمیہ دل کا اندھا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک، اس میں اشارہ وہی تو لوگ ہیں، وہی الذین، اسم موصول، وہ جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، شین را و شرو یشری، کہتے ہیں نا مشتری و شعار باش، مشتری، شرو، شرا، اشترا، مول لینا اور بیچ دینا، دونوں معنی شروع میں، دونوں معنی دے، لینا بھی، خریدنا بھی اور بیچنا بھی۔ اولئک الذین، یہی تو وہ لوگ اشترو، جنہوں نے خرید لی، دلالت، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، کلمہ انہوں نے پڑھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی دنیا کی محبت، یہ مال و دولت، دنیا، رشتہ و پیوند، یہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، لالچ اور حرص کی پٹی آنکھوں پر بند کی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کر لیا۔ فما، پس نہ، رابحت، را بارہا، رابحہ کام آنا، فائدہ دینا، پس کام نہ آئی، فائدہ نہ دیا، نفع نہ دیا، تجاراتہم، ان کی تجارت نے، تجر کہتے ہیں تجر، اسی سے تاجر، تجارت، رابحہ کام آنا، ایک ہوتا ربا سود، ایک ہوتا رابحہ فائدہ مند چیز، منافع مند، فما رابحت، پس نہ کام آئی، تجاراتہم، ان کی تجارتیں، ان کے یہ سودے، کون سے سودے؟ ہدایت دے دی، گمراہی لے لی۔ اللہ نے تو انہیں ہدایت کے راستے پہ چلایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس ان میں موجود تھے، قرآنی آیات کا ڈائریکٹ نزول ہو رہا تھا، پوری فضا معطر تھی، مہک رہی تھی، روشن تھی، اجلی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ شیطان کے پیچھے چل کے گمراہی کو خرید بیٹھے۔ اللہ کہتا ہے پھر جو سودا کیا ہے، یہ جو سودا بازی کی، تجارت کی ہے، نہ رابحت کام آئی، تجاراتہم، ان کی تجارتیں، وما کانوا مہتدین، وما، اور نہ ہی، ما نہیں، کانو، تھے، وہ تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے، نہ تو تجارتیں کام آئی اور نہ وہ راہیابی پانے والے تھے۔ یعنی ظاہری بات ہے، گمراہی چھوڑی ہے تو بھاری قیمت بھی تو دینی ہے نا، تکلیفیں بھی تو اٹھانی ہے نا، آزمائش کی بھٹیوں سے بھی تو گزرنا ہے، قربانیاں بھی تو دینی ہیں، لیکن اپنے مفادات اتنے پیارے تھے کہ اس ہدایت کا سودا کر ڈالا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ کام آئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدی مادہ غور کیجیے، ہدی ہدایت سے ہے، اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ پڑھانا تو زیادہ تھا جی، لیکن اصل میں پہلا دن ہے، اسکول کھل گئے ہیں، اور میں نے اب ناشتہ بنانا ہے، اس کے بعد میری 7 بجنے والے ناشتے کے بعد میں نے جانا ہے، تو 7:45 میری وین آ جانی ہے۔ انشاءاللہ کل تھوڑا سا اور ٹائم پیچھے کریں گے، زیادہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو بغیر حساب کے درجے پہ قبول فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ اس سے خوش ہو کر ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ جو میرے رشتے مجھ سے بچھڑے، میری ماں، میری بہن، میری بھابھی، میری میڈم، میری اقربین، اور آپ کے جو رشتے بچھڑے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ پاک ہم سب کے نام علیین کے صف میں شامل فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، انہیں لائق اور نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولاد، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو دلوں کی بہار اور قبروں میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا وکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقیہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس
وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لها ورفع درجاتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين واغفر لنا ولها يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا